بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سب سے زیادہ طویل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے وہ بہت زیادہ شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ اے میری قوم، باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو، شرک کو ترک کر دو۔ لیکن وہ قوم باز نہ آئی۔ 500 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے نوح، آپ ایک کشتی بناؤ اور ساتھ ساتھ اس قوم کو سمجھاؤ، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بے شمار درخت لگائے۔ وہ درخت جب بڑے ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان درختوں کو کاٹا اور ان کے بڑے بڑے تختے بنائے۔ پوری قوم ہر روز ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتے تھے کہ اے نوح، آپ تو نبی تھے، آپ نے نبوت چھوڑ دی، اب لکڑی کا کام شروع کر دیا ہے۔ دوستو، وہاں نزدیک کوئی پانی موجود نہیں تھا، مگر پھر بھی اتنی بڑی کشتی تیار کی جا رہی تھی۔ ہر روز لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو طعنے دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو فرماتے، اے لوگو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ لیکن وہ قوم باز نہ آئی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، اے نوح، کشتی پر ہر جاندار کا جوڑا جوڑا سوار کر لو، نر اور مادہ سب کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا سوار کر لیا۔ آپ کے 3 فرزند اور ایک مومنہ بیوی تھی، ان کو بھی سوار کر لیا۔ آپ کا ایک بیٹا جو کہ آپ کی دوسری بیوی سے تھا وہ سوار نہ ہوا، اور آپ کی دوسری بیوی بھی سوار نہ ہوئی۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا اور فرمایا، اے میرا بیٹا، کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اس نے آگے سے جواب دیا، بابا، میں ایک پہاڑ پر سوار ہو جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کشتی میں ٹوٹل 80 لوگ سوار ہوئے۔ 3 دن تک تمام جانور اور 80 افراد کشتی میں سوار رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے پانی ابلنے لگا اور جگہ جگہ سے چشمے جاری ہونے لگے۔ طوفان آنے لگا اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ کئی روز تک کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ دوستو، کئی روز گزرنے کے بعد طوفان تھم گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری۔ اس کے بعد دوبارہ انہی 80 لوگوں سے اللہ نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل تیزی سے بڑھی جو پوری دنیا پر پھیل گئی۔